السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل سروردی۔ جس چیز کا سب کو اندازہ تھا وہی ہو گیا۔ اکبر ایس بابر نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کر دیا۔ سوال پھر وہیں کھڑا ہے کہ بلے کا نشان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر انٹرا پارٹی الیکشنز درست نہیں ہیں، جس کا الیکشن کمیشن نے ریکارڈ مانگ لیا ہے، تو پھر بلے کا نشان خطرے میں ہے۔ جب تحریک انصاف کو اندازہ ہے کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے تو پھر انہیں چیئرمین کا انتخاب اتنے مشکوک انداز میں کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ قانونی تقاضے پورے کیوں نہیں کر رہے تھے اور اتنا ہش اپ انتخاب کیوں کروایا؟ کیا کہیں وہ خود بھی تو نہیں چاہتے کہ نہ ہو بلے کا نشان، کیونکہ ہونے سے نقصان ہے یا نہ ہونے کا فائدہ ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ بہرحال پروگرام کے پہلے حصے میں اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عامر احمد خان صاحب اور عنبر شمسی۔ عامر صاحب کہتے ہیں کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم ہیں، کچھ ہمیں بھی مرنے کا شوق بھی ہے، کچھ الیکشن کمیشن کی نظر کرم بھی ہے، کچھ ان کا اپنا قصور بھی ہے۔ ہاں، آپ نے ایک بڑے مشہور پنجابی مقولہ جو ہے اس کو آپ نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تاکہ ہمارے سارے ان کو سمجھ آ سکے، ہمارے ناظرین کو، اور اس سے بہتر انتخاب مزمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ میرے سے نا اتفاقی کر کے دکھائیں ذرا، بیکاز میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ اگر آپ کو پتا ہے میں سیاسی جماعتوں کی اور سیاست کا بہت بڑا حمایتی ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ریاستی اداروں کو سیاسی جماعتوں کے خلاف کھل کر کوئی قدم اٹھانا چاہیے، ڈھکے چھپے بھی کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ لیکن اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیسے کھویا پی ٹی آئی نے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز کو، تو مجھے واحد جواب ملتا ہے جی اپنی غلطیوں، اپنی سیاسی بے وقوفیوں، اور سب سے بڑی بات مزمل اپنے تکبر کی وجہ سے۔ اگر میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ کیوں کچھ رہنما پی ٹی آئی کے جیل میں ہیں، بہت سارے اس کو چھوڑ چکے ہیں، دوسری جماعتوں میں جا چکے ہیں، اور پارٹی جو ہے اس کے بارے میں عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پارٹی تتر بتر ہو چکی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو مجھے صرف ایک ہی جواب سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی اپنی بے وقوفی، اپنی غلط سیاست اور پھر سے اپنا تکبر۔ اب یہ جب الیکشن والا معاملہ کھڑا ہوا تھا مزمل، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے وکلاء نے عمران خان صاحب کے باہر آ کر ان سے منسوب ایک بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے صرف جنرل الیکشن میں دلچسپی ہے، میں انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ تو یہ جو تکبر ہے نا جی، آپ لاکھ کہہ لیں کہ نہیں جی یہ سازش ہے اور ریاستی ادارے ایسا چاہ رہے ہیں، الیکشن کمیشن ایسا چاہ رہی ہے، یا اکبر احمد ایسا چاہ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ یہ وہ تکبر ہے جس کی وجہ سے اگر انہوں نے بلے کا نشان کھویا، جس کے اب واضح ہمیں اشارے مل رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ممکن ہو چکی ہے، تو اس کی وجہ بھی وہی تکبر ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو پاکستان کے ہر قانون، ہر سیاست سے بالا سمجھ رہے ہیں۔ مجھے اگر کوئی یہ آج کہنے کی کوشش کرے کہ پاکستان کی باقی ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں بڑے اچھے اور باصور اور جمہوری طریقے سے ان کے اندر انتخابات ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ میں تو اس کو ماننے والا نہیں ہوں، لیکن کم از کم ان میں اتنی سیاسی فہم تو ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے خلاف اس طرح سے نہ کھڑا کر دیں کہ قانون کو موقع مل جائے ان کے خلاف کوئی ایسی کام کرنے کا جو ان کو ان کے حق میں نہ ہو۔ تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایسی صورتحال میں ڈال لیا ہے مزمل، جس کا آپ نے کہا نا کہ ہو سکتا ہے کہ بلے کا نشان ہونے کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اس کا انہیں نقصان ہی نقصان ہے، اور یہ خود اس کے ذمہ دار ہیں اپنے آپ کو اس جگہ پر کھڑا کرنے کے۔ پلیز میرے ساتھ ڈس ایگری کریں آپ ذرا، اور پھر آئی ول بیٹل یو آن دس۔ عنبر، آپ کو آج عامر صاحب بومرز انکل نہیں لگ رہے، لیکن انصاف کرنا ہے آپ نے، آج تو آپ کو عامر صاحب بومرز انکل لگنے چاہیے نا۔ اب اس پہ بھی ہم بحث کر لیتے ہیں کہ عامر صاحب بومر انکل کیوں ہیں اور کیوں نہیں ہیں، اور آپ کیوں ہیں، وہ تو الگ ہی بحث ہے نا، وہ تو آف لائن والی گفتگو ہے۔ میرے خیال میں کہ یہاں آپ جو ایک سوال جو پوز کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ اب تو ایسا لگنے لگا ہے کہ جان بوجھ کر بلے کا نشان کھو بیٹھے تاکہ سیاسی شہید بھی بن جائے، کہہ سکتے ہیں۔ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ، یا ہمیں تو گراؤنڈ ہی میسر نہیں ہو رہا، مطلب ہمیں تو کچھ ہاتھ نہیں آ رہا، تو یہ بھی ایک موقع مل جائے گا۔ جبکہ عامر صاحب کا خیال ہے کہ تکبر ہے۔ اس میں میری جو اپنی ذاتی رائے ہے کہ
جو غلطیاں بار بار تحریک انصاف کرتی رہی اور وہ مواقع فراہم کرتی رہی. ہمیں معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے زیر غور ہے پاکستان تحریک انصاف, اور ان کی ورکنگز, ان کا ایک پولیٹیکل فائنانس ونگ ہے, وہ بھی مزید مضبوط ہو گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر دیگر جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے انتخابات پر بعد میں جا کر وہ اسی قسم کی اسکروٹنی نہ کریں تو پھر ہم سوال کریں گے. لیکن اس وقت فی الحال زیر غور ہے پاکستان تحریک انصاف. جب زیر غور ہے, ان کو معلوم ہے ان کے پاس 20 دن ہے کہ وہ اپنے انٹر پارٹی الیکشنز کر لیں. انہوں نے انتخاب بھی ایسے شہر کا کیا جہاں ان کا اپنی مشکلات کم نظر آ رہی تھیں, شاید پنجاب میں زیادہ بھی نظر آ رہی تھیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی محنت نہیں, کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو موقع فراہم کیا, انہوں نے اکبر ایس بابر کو موقع فراہم کیا, انہوں نے 2013 کے اپنے انٹر پارٹی الیکشنز میں جس وقت جسٹس وجی جو سابق رکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ ان کے الیکشن کمشنر تھے, اور انہوں نے جہانگیر ترین اور پرویز خٹک جن کے اپنی الگ الگ سیاسی جماعتیں بن گئی ہیں, ان کی الیکشن پر بہت اعتراض اٹھایا تھا اور ایک انکوائری کمیٹی بھی بٹھائی تھی, اور پھر وہ پبلک میں گئے اور ان کو پارٹی سے ہٹا دیا, وہ استعفیٰ بھی دے گئے تھے. تو وہاں سے بھی سبق نہیں سیکھا. اس وقت تو میں کہوں گی کہ یہ دونوں کچھ ملا جلا ہے. یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ زیادہ زیر غور ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو انر ورکنگز ہیں, کچھ جو پاکستان تحریک انصاف ہے کیونکہ جس طریقے سے وہ کرتے رہے ہیں, وہ اس وقت بھی جو اس وقت ان کے بانیے جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی ہیں, ان کے جیل سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ بھی سبق نہیں سیکھے. تو سبق حالیہ جو تاریخ ہے اس سے بھی نہیں سیکھا, جو پچھلی اپنی تاریخ ہے اس سے بھی نہیں سیکھا. تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ بس مرندہ ہی شوق ہے. اچھا, اب میں کیا کروں اپنے دونوں مہمانوں کے ساتھ؟ میرا دل نہیں کرتا آپ لوگوں سے ایگری کرنے کو, مجھے عادت ہو گئی ہے آپ سے اختلاف کرنے کی. بہت بہت بری عادت ہے. آپ تو آج لگتا ہے آج تو آپ دونوں مجھ پر جو ہے نا, آج آپ لوگ, مجھے لگ رہا ہے کہ عامر صاحب میں نہیں بول رہے تھے, آج ان کے اندر سے مزمل سروردی بول رہا تھا, اور مجھے کہیں کہیں انبر کی گفتگو میں سے بھی اپنی جھلک نظر آئی کہ میرے موقف کی تائید کی جا رہی ہے. یہ آپ نے جو بات کی نا, یہ اب عمر انکل بن گیا. نہیں مزمل چیلنج ٹھیک ہے نا, اختلاف کریں. آج میں چاہتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کے حق میں کہیں کہ نہیں, جو غلط, یہ جو ہوا ہے یہ غلط ہو گیا, اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, میں نہیں یہ کہہ سکتا. دیکھیں, سوال ایک تو یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں نا, یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان کوئی کمپیریٹیو انالیسس کا کھیل نہیں ہے, کیونکہ یہ سب جماعتوں کا ایک آئین اور قانون نہیں ہے کہ آپ موازنہ کر لیں کہ جی سب جماعتیں جو ہیں وہ ایک جیسے انٹرا پارٹی الیکشنز کراتی ہیں. جب پاکستان کے آئین اور قانون میں ہر سیاسی جماعت کو اپنا الگ آئین اور قواعد بنانے کی اجازت ہے, تو ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز بھی اپنے الگ آئین اور قواعد کے تحت ہوتے ہیں. مطلب جو مسلم لیگ نون میں الیکشن کا طریقہ کار ہے وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے, جو پی ٹی آئی میں ہے وہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہے, جو پیپلز پارٹی میں ہے وہ ایم کیو ایم میں نہیں ہے, جو ایم کیو ایم میں ہے وہ جے یو آئی میں نہیں ہے, جو جے یو آئی میں ہے وہ جماعت اسلامی میں نہیں ہے. تو ہمارے جو دوست اس کو کمپیریٹیو انالیسس کا کھیل بنا رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہاں ایسا ہوا تو یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے, تو آپ ان کا آئین کاپی کر لیں, ان کے قواعد کاپی کر لیں, اور اپنے آئین اور اپنا قواعد ختم کر کے اور پھر ان کے ساتھ اپنا موازنہ کر لیں, کیونکہ پھر کمپیریٹیو انالیسس کے لیے تو ایک جیسے آئین اور ایک جیسے قواعد کی ضرورت ہے. لہذا مجھے یہ بحث تو بہت ہی فضول لگ رہی ہے کہ جی چونکہ ان کے ایسے ہو گئے تھے تو ہمارے ایسے بھی جائز قرار دے دیے جائیں. بھئی آپ کے جائز قرار دیے جائیں گے آپ کے آئین اور قواعد کے مطابق, ان کے جائز قرار دیے گئے ہیں ان کے آئین اور قواعد کے مطابق. آپ اپنے آئین میں ایسا لکھوا لیں کہ ہمارا 15 منٹ میں ہوگا, ان اپوز ہوگا, یہ ہوگا, الیکشن کمیشن ان کے تحت کر لے گا. تو میرے خیال میں جو لوگ اس کو کمپیریٹیو انالیسس کا کھیل بھی بنا رہے ہیں وہ اس بنیادی فرق کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت کا اپنا آئین اور قواعد ہے اور وہ ان کے مطابق چل رہی ہے. اور الیکشن کمیشن نے دیکھنا بھی یہی ہے
کہ تحریک انصاف نے اپنے آئین اور قواعد کے مطابق کیا انٹرا پارٹی ٹھیک کرا دی ہیں. الیکشن کمیشن ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو الیکشن کمیشن کے قواعد کے مطابق اپنے انٹرا پارٹی کرائیں. وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ہی قواعد اور آئین کے مطابق اپنے انٹرا پارٹی کرائیں. تو آپ نے بھی عامر صاحب جو اپنی گفتگو میں کہا نا کہ سب جماعتوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں اور میں سب جماعتوں کے کو, تو مجھے یہ بہت 2 دن سے سننے کو مل رہا ہے کمپیریٹیو انالیسز, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھیل ہی نہیں ہے کمپیریٹیو انالیسز کا. تو اس میں کمپیریٹیو انالیسز کی دلیل کہاں سے آ گئی؟ نہیں مزمل, یہ کمپیریٹیو انالیسس کی بات نہیں ہے. واٹ آئی ایم سیئنگ از, جو میں پوائنٹ دیٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو میک واز کہ ہر سیاسی جماعت کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں ان کے اندر کم از کم ایک چیز کا خیال ضرور رکھا جاتا ہے کہ وہ کسی ایسے طریقے سے نہ ہوں کہ ان کے اوپر اعتراض اٹھایا جا سکے. دیٹ از آل دیٹ آئی واز سیئنگ. میں کوئی کمپیریٹیو انالیسس نہیں کر رہا تھا, میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی پارٹی اپنے سیاسی جماعت اپنے غرور اور تکبر میں آ کر ہمیں یہ نہیں کہتی کہ جی میں ان کی پرواہ نہیں کرتا. آپ نے سنا ہے کبھی آصف زرداری صاحب کو یہ کہتے ہوئے کہ میں انٹرا پارٹی الیکشن کی پرواہ نہیں کرتا؟ کبھی نواز شریف کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ میں انٹرا پارٹی الیکشن کی پرواہ نہیں کرتا؟ جبکہ آپ جو ہے اپنی تمام تر صورتحال کے باوجود کھلا اپنے وکلاء کے ذریعے میڈیا تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ مجھے انٹرا پارٹی الیکشن کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں اس چیز کی بات کر رہا تھا کہ یہ جب آپ کا ایک رویہ ہو جاتا ہے تو اگر آج اپوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کا اپنے ہی قوانین, آپ نے کہا نا کہ انہوں نے تو اپنے آئین کے تحت الیکشن کرانے تھے, تو اگر آج اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی آپ کے اپنے پارٹی آئین کے بارے میں یہ رویہ ہے تو پاکستان کے آئین کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہو سکتا ہے؟ دس مزمل از اے ویری سیریس میٹر. آئی تھنک کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں نا, ان کو اس رویے کے اوپر تھوڑا سا اپنے رہنما کے اس رویے کے اوپر ذرا غور کرنا چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی پاکستان کے اندر سپورٹ نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو وہ تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس عوام کی سپورٹ موجود ہے. لیکن کیا وہ اپنے اس رویے کی وجہ سے ہم ان سے کسی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیٹ از دا بگ کوشچن. تبدیلی کے نام پہ یہ پارٹی بنی تھی اور تبدیلی کے نام پہ سامنے آئی تھی اور تبدیلی کی خواہش رکھنے والے ان کو 2018 میں لے کے آئے تھے نا, لیکن کیا اس رویے کے ساتھ یہ پارٹی تبدیلی لا سکتی ہے؟ مجھے ایکچولی آئی ایم اینگری ایٹ پی ٹی آئی فار واٹ اٹ ہیز ڈن, کیونکہ اس سے سیاست کو نقصان پہنچایا, اس نے اپنی سیاست کو اور ملک کی سیاست کو نقصان پہنچایا. میرا غصہ اس بات کا. امبر وہ کہتے ہیں کہ اگر تبدیلی لانی ہے تو پھر آپ دوسروں سے اپنا موازنہ تو نہ کریں. میرا بھی یہ سوال ہے, پھر اگر تبدیلی لانی ہے تو یہ دلیل کہاں سے آ گئی کہ وہ ایسا کرتا ہے تو مجھے بھی کرنے دیں؟ بھئی آپ تو چینج کے لیے ہیں, چینج تو ختم ہو گیا جب آپ نے کہا کہ وہ چونکہ ایسا کرتا ہے تو مجھے بھی ایسا کرنے کا حق ہے. ویسے اتنا زیادہ اتفاق اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے, اس لیے میں تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کرنا چاہتی ہوں. ہم ان کے نظریہ نقطہ نظر سے دیکھیں. یار لیٹ مزمل ڈو اٹ. امبر مزمل کو کرنے دو. وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کبھی نہیں بات کریں گے تو یہ جو کام ہے نا یہ بوجھ مجھے ہی اٹھانا پڑے گا, تو میں اٹھا لیتی ہوں. دیکھیں ان کے زاویے سے دیکھ لیتے ہیں ان کا کیا موقف ہے. ان کا موقف ہے کہ عمران خان صاحب سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں اس وقت پاکستان کے. ان کا موقف یہ ہے کہ عمران خان ایک سائیکل بھی کھڑی کر دیں اور یہ کہیں کہ یہ امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف کا تو اس کو ووٹ ڈلے گا. ان کا موقف ہے کہ بلے کا نشان اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے زبردستی, کیونکہ اس وقت ان کے خلاف ایک مہم چلی ہوئی ہے, ہر طریقے سے ان کو گھیرا ہوا ہے, دیوار سے لگایا ہوا ہے, تو اس لیے ایک الیکشن انہوں نے کرنا ہے. تاحیات سربراہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں, بانی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور وہ رہیں گے. یہ ان کو ہم پپٹ کہہ سکتے ہیں, نگراں کہہ سکتے ہیں, جو بانی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وہ کہیں گے وہی ہوگا. تو یہ اتنی سی بات ہے کہ بلہ کیوں اہم ہے اور ان کے لیے شاید اتنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. یہ پرفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ انتخابات تک پہنچ جائے جو وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اپنی مقبولیت انتخابات کے ذریعے کہ آپ نے ہم سے چھین لیے زبردستی, کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے تھے یا ڈس لوئل تھے, جو بھی وجہ تھی ہمیں ضرورت نہیں ہے.
ہم نوجوانوں کو آگے لے کے آئیں گے, ہم وکلا کو لے کے آگے آئیں گے, ہم کسی کو بھی کھڑا کر دیں گے. مقبول اتنے زیادہ ہیں, اور یہ جنرل الیکشنز میں ہی پھر ثابت ہوگا کہ سمبل کے بغیر, پرانے امیدواروں کے بغیر, جیل ہونے کے باوجود مقبول ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہے. دیکھیں, اگر آپ نے تحریک انصاف کی مقبولیت کو چیک کرنا ہے, کھمبے کھڑے کر کے, نوجوان کھڑے کر کے, وکلا کھڑے کر کے, میرا پھر بھی یہ ایمفسس ہے کہ آپ کو ایک نشان تو چاہیے ہوگا کہ تاکہ لوگ آپ کے اس امیدوار کو پہچان سکیں کہ یہ کھمبا آپ کا ہے, یہ وکیل آپ کا ہے, یہ نوجوان آپ کا ہے. مطلب اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک حلقے میں آپ کے امیدوار کے پاس چاٹی نشان ہے, اگلے حلقے میں اونٹنی نشان ہے, اس سے اگلے حلقے میں بندوق ہے, اس سے اگلے حلقے میں جو ہے بانسری ہے, اس سے اگلے حلقے میں کچھ اور نشان ہے. ایک نشان کی تو ضرورت ہوگی نا آپ کو اپنی مقبولیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ سب اس ایک نشان کو ووٹ ڈال دیں. آپ امیدوار میٹر نہیں کر رہا, لوگ میٹر نہیں کر رہے, چلے بڑے نام میٹر نہیں کر رہے, میں مان لیتا ہوں انبر کی بات, لیکن پھر بھی اس بیرومیٹر کو چیک کرنے کے لیے, جیسے بخار چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر کی ضرورت ہے, اس میں پارے کی ضرورت ہے, جیسے کوئی اور چیز کرنے کے لیے کسی بنیادی چیز کی ضرورت ہے, تو بلے کے نشان کی تو ضرورت ہے نا. آپ کو لوگوں کی نہیں ضرورت ہے, آپ کو بیانیوں کی نہیں ضرورت ہے, آپ جھوٹ پر بھی چل سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, پر بلے کا نشان تو آپ کو چاہیے. کہ انبر آپ مجھے یہ سمجھا رہی ہیں کہ اب بات وہاں پہنچ گئی ہے کہ بلے کا نشان بھی نہیں چاہیے, یہ بھی چلا جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر ایک ایک حلقے میں لوگ یہی موقف ہے, اور ان کا تو یہی کہنا ہے. کیسے نہیں, آپ مجھے سمجھائیں. پھر ہر حلقے میں 6 لوگ ان کے فوٹو لگا لیں گے تو 6 کو ووٹ ڈل جائیں گے. نہیں, مطلب ہر 6 امیدوار جو ہیں وہ کہیں گے ہم ہیں اس مقبول لیڈر کے نمائندہ. وہ سوشل میڈیا پہ اس کی تشہیر کر دیں گے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے, سب کو پتا چل جائے گا. وہ اگر جو اس پہ پھر جا کر وہ ٹھپا لگائیں گے لوگ, اور پی ٹی آئی کو ووٹ پڑے گا. میرا تو آپ تو الیکشن کی وہ آج کل ٹریننگز بھی کرا رہی ہیں آپ اور عامر صاحب, میں نے تو ابھی کوئی ٹریننگ بھی نہیں کی ہے. وہ کو 1200 حلقوں میں انتخاب ہونا ہے, ایک حلقے میں تو نہیں ہونا. پنجاب کی ایم پی اے کی 297 ہے, سندھ اسمبلی کی ہیں 1200 حلقوں میں انتخاب ہونا ہے. 1200 کیسے سوشل میڈیا ہینڈل کرے گا؟ 1200 امیدواروں کی انڈیپینڈنٹ پہچان کہاں سے لے آئیں گے عامر صاحب؟ گل سمجھ نہیں آئی مجھے انبر جی. ہاں نہیں وہ انبر یہ نہیں, مجھے جہاں تک انبر کی بات سمجھ آئی مزمل, مجھے کہہ رہی تھی کہ بلے کا نشان نہ ہو پارٹی. نہیں, انبر کہہ رہی ہے نشان کی ضرورت ہی نہیں ہے, بغیر نشان کے بھی چل جائے گا. یہ نہیں کہا پارٹی کا, نہیں کہا, ریوائنڈ کر کے سن لینا, یہی کہا ہے. میں نے کہا تھا کہ بلے کے نشان, پارٹی کا جو نشان ہوگا بلے کی ضرورت نہیں ہے, نیا نشان نہیں مل جائے گا. پارٹی کے نشان کی بات کر رہی ہوں, انفرادی امیدواروں کے نشان کی بات نہیں کری. پارٹی کا نشان کوئی بھی ہوگا. بھائی پارٹی کے اگر وہ تحریک انصاف کو نشان ہی نہیں دیں گے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہو, بلے کی بات نہیں ہے, کوئی نشان بھی نہیں ملے گا, ایز پارٹی ایگزسٹ نہیں کرے گا. پارٹی ول بی ناکڈ آؤٹ نا, اگر انٹرا پارٹی ٹھیک نہ ہو, پارٹی جو ہے وہ ناک آؤٹ ہو سکتی ہے اس کے اندر. لیکن مزمل ویری کوئکلی یہاں پہ آئی تھنک آپ ہمیشہ مجھے روکتے ہیں کہ زیادہ میں تاریخ میں نہ جاؤں. نیا نشان کے ساتھ سیٹل ہونا بھی نا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. ہم نے یہ کام دیکھا ہوا 1993 میں جب آئی جے ایکٹ ٹوٹی اور اس کی جگہ پی ایم ایل این علیحدہ ہو گئی, اور جو مذہبی جماعتیں تھیں انہوں نے پاکستان اسلامک فرنٹ بنا لیا. اور جب نشان کے اوپر جھگڑا ہوا, اس سے پہلے آئی جے ایک کا نشان سائیکل تھا, پھر پی ایم ایل این نے جب شیر کا نشان ان کو سائیکل نہیں ملا, انہوں نے باقاعدہ ایک عدالتی کارروائی میں سے وہ گزرے, ایک قانونی جنگ لڑی, انہوں نے ہار گئے, ان کو سائیکل کا نشان نہیں ملا. اور پھر جب ان کو شیر کا نشان ملا, باوجود اس کے کہ سائیکل کے مقابلے میں بہت زیادہ ایک پاورفل الیکشن سمبل تھا, ان کو بڑی محنت کری اس کو اسٹیبلش کرنے میں, اور 93 کے الیکشنز کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس کے باوجود. سو یہ بات نہیں ہے کہ آپ اتنے, اگر یہی تکبر ہے مزمل جس کی میں بات کر رہا ہوں, کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ آپ
کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ہونا چاہیے. اور یہ جو ہے نا میرے خیال میں یہ انہوں نے اپنے پاؤں پر اب تک جتنی بھی کلاڑیاں ماری ہیں, لہو لہان مجھے ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں ان کے اپنے ہاتھوں, لیکن جتنی بھی کلاڑیاں ابھی تک انہوں نے اپنے پاؤں پہ ماری ہیں یہ شاید سب سے کاری ضرب ہو اس کے اندر. امبر وہ کہتے ہیں لہو لہان ہے پیر, اور آپ جو ہے نا مسکرا کر ڈیول ایڈوکیٹ بنی جا رہی ہیں. آپ جو حالہ شیری دیتی ہیں نا روز یہاں بیٹھ کر, وہ پی ٹی آئی کو کا یہ حال کیا, آپ جیسے دانشوروں نے یہ حال کر دیا اس کا. بس ہم تو امید ہی کرتے ہیں کہ کبھی عقل مندی کا کوئی فیصلہ ہوگا, کبھی کچھ ٹھہراؤ آئے گا, اسٹیٹمنٹ شپ آئے گی, آگے بڑھیں گے, مطلب سیاست ہوگی. بس انتظار ہی کرتے رہتے ہیں. میرے خیال میں کہ ان کا نشان جو ہے نا بس گھڑی کا نشان ہونا چاہیے. انتظار فرمائیے. اور دیکھیں میرا خیال ہے جہاں نشان ملے کا ہوگا یہاں ایس پارٹی ان کے پاس کوئی نشان نہیں. میں دکھ میں کر رہا ہوں یہ باتیں. وہ ہے نا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم نے, کچھ ثانوی مرندہ شوق بھی ہے. عامر صاحب وہ پنجابی کا ایک شعر ہے نا, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم نے, کچھ ثانوی مرندہ شوق بھی ہے. ہاں جی, تو یہ کچھ شہر کے لوگ ظالم ہیں, کچھ تحریک انصاف والوں کو خود مرنے کا شوق بھی ہے. ہاں کچھ گلے وچ کیڑا توق بھی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں بالکل, یہ پتہ نہیں کون سے غم کا توق انہوں نے اپنے پہ ڈالی ہے. اور میں یہی بار بار میں اپنی بات کو اسی لیے مزمل یہ دہرا رہا ہوں کہ یہ جو نقصان ہے نا, سیاستدان جب اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں نا اس سے پورے ملک کی سیاست کو نقصان پہنچتا ہے. پاکستان کی سیاست آپ کو پتہ ہے یہ ایک ٹگ آف وار ہے پاکستان کے ریاستی اداروں اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے بیچ میں, ہمیشہ سے پچھلے 40 سال سے میں یہی دیکھ رہا ہوں. اور بڑی محنت سے سیاستدانوں نے جو جگہ بنائی ہے اس ملک کے اندر سیاست کے لیے, آپ اس جگہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ پھر سے سیاست کے آس پاس گھیرا تنگ کر رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے والا. اس لیے میں یہ پی ٹی آئی کی مخالفت میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ پارٹی الیکشن لڑے, میں چاہتا ہوں کہ ہمیں نظر آئے کہ اس پارٹی کی جو حمایت کے بارے میں جو کہا جاتا ہے انتخابات کے اندر وہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے 8 فروری کو. لیکن پی ٹی آئی جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے اور اس کی قیادت جس طرح کے فیصلے کر رہی ہے, اس سے نہ صرف ان کو اپنا تو انہوں نے بیڑا گرک کر لیا ہے نا جی اس وقت تک, اب وہ ملک کی سیاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنی ان فیصلوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے مجھے بریک لینی ہے, لیکن یہ بہت آسان کام تھا. وہ ایک فیئر الیکشن کراتے, مجھے نہیں وہ ایک ووٹر لسٹ کا اعلان کر دیتے تو اکبر ایس بابر وہ الیکشن جیت سکتے تھے. جس کو عمران خان نامزد کرتے اسی نے جیت جانا تھا. ان کو اتنا حشپ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ ایک فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کراتے, کاغذ جمع کرتے, انتظار کرتے, اکبر ایس بابر کو پورا موقع دیتے, منادی کراتے کہ آئیے کاغذ جمع کرائیں, اور پروسیس مکمل کرتے تو بھی کچھ نہیں ہونا تھا. مجھے نہیں سمجھ آئی خوف کیا تھا. بہرحال بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اگلے ٹاپک کی طرف. پروگرام خبر اور تجزیہ میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. کل بھی مولانا فضل الرحمان ہماری توجہ کا مرکز تھے, آج بھی ہوں گے. کل ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی جس کے بعد مزمل سہروردی صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ دونوں طرف کمیٹیاں بنائی گئی ہیں جو کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے معاملات آپس میں مل کر طے کریں گی. آج مولانا نے اس کو کنفرم کیا کہ انڈیڈ ایسا ہو رہا ہے. وہ پی ایم ایل این کے ساتھ چل رہے ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ ایک الیکشن الائنس یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی حد تک ایک الیکشن الائنس کا فیصلہ کر رہی ہے. تاہم ساتھ ساتھ جو چیز ہم دوسری جماعتوں سے سن رہے تھے وہی مولانا نے کہ مولانا کی زبانی بھی آج ہم نے سنی. کچھ سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, کچھ صوبوں میں ان کو جگہ نہیں دی جا رہی اپنی سیاست کرنے کی. مولانا کا بھی آج یہ کہنا تھا کہ 2 صوبوں کے اندر ان کے لیے کیمپین کرنا بہت مشکل ہوا ہے. ٹانک, لکی, مربت جیسے علاقے جن کا انہوں نے حوالہ دیا وہ تو کے پی میں ہیں, دوسرا صوبہ غالباً بلوچستان میں ہے جس کی وہ بات کر رہے تھے. لیکن ان کا اشارہ کسی سازش کی طرف نہیں تھا. ان کا اشارہ
हमारा किसी डिज़ाइन की तरफ नहीं था, ग़ालिबन वो सिक्योरिटी सूरत हाल का गिला कर रहे थे कि वो ऐसी है जिसकी वजह से वो उनको इंतखाबी मुहिम चलाने के अंदर दिक्कत पेश आएगी। कुछ इलाकों का तो उन्होंने कहा कि रात को पुलिस वाले नज़र ही नहीं आते और मुसल्लह गिरोह वहाँ पर फिरते रहते हैं। तो मुज़म्मिल, क्या मेरी रीडिंग सही है? मौलाना फजल रहमान जब कहते हैं कि 2 सूबों में उनके लिए इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल हुआ है, तो क्या उसकी बुनियादी वजह सिक्योरिटी है या वो भी चंद दूसरी जमातों की तरह एक अनइवन प्लेइंग फील्ड की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मेरी इस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब से एक लंबी नशिस्त भी हुई जब वो लाहौर आए और उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की। उसमें उन्होंने इस पर डिटेल बात की। उनका मौक़िफ़ था कि मेरा ताल्लुक़ डेरा इस्माइल ख़ान से है, लेकिन डेरा इस्माइल ख़ान के हालात ऐसे नहीं हैं कि वहाँ पर कोई इंतखाबी कॉर्नर मीटिंग की जा सके, जलसा किया जा सके। वहाँ सिक्योरिटी के बहुत मसाइल हैं। मैं घर से निकल के खुलम आग बाज़ार में कैंपेन नहीं चला सकता। फिर उन्होंने बन्नू, टांग और इन सब अजला की बात की कि वहाँ पर सिक्योरिटी की सिचुएशन, दहशतगर्दी के वाक़यात, टेररिज़म, ये सब इतने ज़्यादा हैं कि उन्होंने कहा कि जैसे उनके बाजोड़ वाले जलसे पर हमला हुआ जिसमें काफ़ी जानें चली गईं और ख़ुद मौलाना के वहाँ जाने का प्रोग्राम था, फिर वो एक दिन पहले रुक गए। अगर वो वहाँ मौजूद होते तो उनका मौक़िफ़ था कि मैं टारगेट था, लेकिन मैं एक दिन पहले अपनी को मसरूफ़ियत की वजह से नहीं जा सका। तो वो सिक्योरिटी की वजह से ये कह रहे हैं कि 2 सूबों के हालात बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे जलसे आप पंजाब में, सिंध में या कोई KP के कोई इधर पेशावर और इसके करीब इलाकों में देख रहे हैं, वो बलूचिस्तान और के कुछ और KP के कुछ अजला में बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और वहाँ हालात बिल्कुल इंतखाबी माहौल वाले नहीं हैं। वहाँ इंतखाबी कैंपेन हो, उम्मीदवार घरों से निकल ही नहीं सकते। उनकी ये बात गलत नहीं है, लेकिन हमने जो इससे पहले इंतखाबात देखे हैं वो तब तो पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की ऐसी सूरत हाल थी, तो फिर भी इलेक्शंस हुए। मेरे ख़्याल में मौसम, सिक्योरिटी, ये जो वजूहात हैं, इनकी बुनियाद पर ऐसा यकसान तो पूरे मुल्क में सूरत हाल हो ही नहीं सकती। पूरे मुल्क में यकसा मौसम नहीं हो सकता। पाकिस्तान की जोग्राफ़ी ऐसी है कि यहाँ पहाड़ भी हैं और रेगिस्तान भी हैं, तो एक जैसा मौसम तो कभी पहाड़ों पे बर्फ़ होगी तो कभी गर्मियों में रेगिस्तान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। मेरे ख़्याल में ना मौसम एक जैसा हो सकता है, ना सिक्योरिटी की सिचुएशन एक जैसी हो सकती है। लेकिन उनकी बात भी गलत नहीं है, लेकिन मैं इसको कोई इलेक्शन की ताख़ीर का माकूल जवाज़ भी नहीं समझता। ये एक सूरत हाल है, ये मौजूद है और उन 2 सूबों में ऐसे ही माहौल में इंतखाबात होंगे। राइट। एक दफ़ा पहले हमने बहुत ख़राब सिक्योरिटी सूरत हाल देखी, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जब अवामी नेशनल पार्टी को बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। बहुत लोग उनके हलाक हुए। उस वक्त भी हमने देखा कि एक पार्टी ख़ास तौर पर इस तरह के दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों का निशाना रही। अब मौलाना ये शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। तो अंबर, ये सिक्योरिटी सूरत हाल इस दफ़ा जो इंतखाबात से पहले हम जिसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपका ख़्याल है वो चंद सियासी जमातों के लिए मुश्किलात पैदा करेगी या वो ओवरऑल जो इलेक्टोरल कंडक्ट है उसको भी मुतासर कर सकती है, इंतखाबी माहौल को भी मुतासर कर सकती है? आमिर साहब, 2013 में मैंने पेशावर में ANP को बहुत फॉलो किया था। उस वक्त आपको याद होगा मैं रिपोर्टर थी और उस वक्त आपको याद होगा हर रोज़ कोई 1 से ज़्यादा, कभी 2-3 बम धमाके होते थे। ANP के बहुत सारे, उनकी क़यादत जो है उनको टारगेट किया गया, मारा गया, शहीद किया गया। और जिस तरीके से वो अपनी कैंपेन चला रहे थे और हार भी गए, वो आई वॉज अ विटनेस टू इट। 2-3 लोग होते थे, वो जल्दी छुप कर, डर कर घरों में जाते थे। ख़वातीन ने उसमें काफ़ी लीड भी ली हुई थी क्योंकि उनको अंदरूनी खाना तक रसाई भी थी। और वो हमेशा कोशिश करते थे, क्योंकि ANP की लाल टोपी होती थी, कि वो जब भी निकलते थे वो अपनी लाल टोपी छुपा के जाते थे। तो ये जो कैंपेन करने का तरीका था, फिर उनकी हमने शिकस्त भी देखी और फिर हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का राइज भी देखा। तो इन हालात में भी उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया, बल्कि 2018 के इंतखाबात में भी उनको बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा, हारून साहब को जब शहीद किया गया था। तो
مولانا صاحب کا کبھی موسم کے حوالے سے، کبھی سیکیورٹی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے مزمل بھی کہہ رہے تھے کہ باجوڑ کے بعد اور آج بھی آپ دیکھیں کہ پشاور میں بھی اسکول کے بچے جو ہیں زخمی ہوئے ہیں ایک بم دھماکے کی وجہ سے جو نصب کیا گیا تھا سڑک کنارے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات سازگار نہیں ہیں، لیکن مولانا صاحب کا کبھی موسم کا حوالہ دینا، کبھی سیکیورٹی کی صورتحال کا حوالہ دینا، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ آپ پہلے سے اپنی شکست یا اپنی مشکلات کو آپ یا اپنی شکست کو جو ہے پہلے سے آپ اس کا اندیا دے رہے ہیں. کیونکہ 2008 کا جو انتخاب تھا اس کا ظاہر تاخیر کی وجہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت تھی، لیکن اس وقت بھی 8 جنوری کی تاریخ دی گئی تھی ابتدائی طور پر، اور وہ پھر آگے 18 فروری کو انتخاب ہوا تھا. تب بھی دہشت گردی کا معاملہ تھا، تب بھی سردی تھی. مئی کی گرمی میں، شدید گرمی میں بھی انتخابات ہوئے ہیں جب ہر روز بم دھماکے ہو رہے تھے. تو میرے خیال میں کہ مولانا صاحب یہ بس اپنی شاید وہ جو وکٹری جو چاہ رہے ہیں وہ اس کو ابھی سے تھوڑا سا اس کا اشارہ دے رہے ہیں. مجھے کوئی اتنی بڑی وجہ نظر نہیں آ رہی، اور میرے خیال میں کہ ہمیں ضرورت بھی ہے کہ انتخابات ہر حال میں اب ہونے چاہیے، بہت ہو گیا ہے. ایبسلیوٹلی، اس کے تو انکار کیا جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس صورتحال سے انتخابات کے بغیر باہر نکلنا تو ممکن نہیں ہے. لیکن مزمل، مولانا صاحب کی جماعت کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ جب تک ریاست کے کچھ مخصوص مقاصد نہ ہوں تب تک وہ حکومت بنانے کی پوزیشن کے اندر اپنے آپ پر یا اپنے جیسی مذہبی جماعتوں کی حمایت کے ساتھ تب تو آ سکتے ہیں جب ریاست کو ان کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ کسی بڑے اسٹریٹجک ٹیکٹیکل پلان کا حصہ نہیں ہے، تو پھر ان کی فتح بھی جو ہے وہ بڑی محدود سطح کے اوپر ہی ہوتی ہے، 7، 10، 12، 14 نشستیں. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ مولانا کو اس دفعہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ بھی ممکن نہ ہو کہ وہ اس طرح کے گراؤنڈ پریپیئر کر رہے ہیں کہ پہلے سے ہی وہ ناسازگار حالات جو ہیں ان کا ذکر کرنا شروع کر دیں؟ چلیے میں تھوڑا ڈیولز ایڈوکیٹ کھیل لیتا ہوں. عامر صاحب، نقل سیاسی جماعت، ہاں جی پلیز. اچھا دیکھیں، عقل ہونی چاہیے نا نقل کے لیے، بغیر عقل کے تھوڑی نقل ماری جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جی 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 دیکھیں، کون سی سیاسی جماعت ہے جو مخصوص حالات کے بغیر اقتدار میں آ سکتی ہے؟ آپ نے، میرا مطلب ہے مولانا پر تو فوراً فٹ کر دیا. کون سی سیاسی جماعت ہے جو مخصوص حالات کے بغیر اقتدار میں آ سکتی ہے؟ یہ صرف آپ مولانا پہ کیسے فٹ کر سکتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ مولانا کو، کیونکہ پاکستان میں مذہبی جماعتوں کو اوپر آنے نہیں دیا جاتا، ان 2 بار مولانا کا موقف ہے کہ ان کا مینڈیٹ تو اسپیشلی روکا گیا ہے اور چرایا گیا ہے، کیونکہ ان کا راستہ روکنے کی بہت بات تھی پی ٹی آئی کے، وہ کمپیٹیٹر تھے کے پی میں. جس طرح اے این پی کو کاٹا گیا ہے اسی طرح ان کو بھی کاٹا گیا ہے، ورنہ ان کی سیٹیں زیادہ تھیں. جیسے کراچی میں ایم کیو ایم کو کاٹا گیا تھا ان کی سیٹیں. تو اس قتل عام میں مولانا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بلوچستان میں باپ پارٹی کے لیے اور کے پی میں پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ دونوں جگہ کنگز پارٹیاں تھیں، دونوں صوبوں میں اسٹیبلشمنٹ کنگز پارٹیوں کے سر پہ کھیل رہی تھی. جن 2 صوبوں میں مولانا کی سیاست تھی وہاں دونوں صوبوں میں کنگز پارٹیاں بنا کے لائی جا رہی تھیں. تو اس لیے ان کا سیاسی قتل ضروری تھا کنگز پارٹیوں کو آگے لانے کے لیے. تو اب جب کنگز پارٹیوں کا دور ختم ہو رہا ہے تو وہ اپنے لیے لیول پلینگ فیلڈ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ تو جو ہو رہا تھا وہ کنگز پارٹیوں کے لیے ہو رہا تھا کہ آپ ان 2 صوبوں میں کنگز پارٹیاں لا رہے تھے. تو اگر ان کا خیال ہے کہ اس بار کنگز پارٹیاں ان 2 صوبوں میں نہ ہوں اور لیول پلینگ فیلڈ ہو تو ہی ہیز اے گڈ چانس. ان کو پچھلے 2 الیکشنز میں بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا، اور وہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ اگر کنگز پارٹیوں کا راج نہ ہو تو وہ اپنے لیے بہتر موقع سمجھتے ہیں. اس دفعہ مولانا فضل الرحمان کے چانسز ہمیں بہتر نظر آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ بھی ہے مزمل کہ شاید اس وجہ سے کہ وہ اس دفعہ خود ایک ایسی پارٹی کے حلیف بن گئے ہیں جن کو ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ اب کنگز پارٹی اگلے انتخابات سے پہلے کی پارٹی کہہ رہے ہیں. اس پر ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا، تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور ہم نے بہت سیاست پہ بات کر لی، اب کچھ ہم صارفین اور شہریوں کی بات کرتے ہیں. اور آج جو خبر آئی ہے بہت پریشان کن ہے. وہ خبر کیا ہے؟ خبر کہتی ہے کہ بجلیوں کی کمپنیوں نے کس حد تک صارفین کو اوور بل کیا ہے. تقریباً 675 ارب کا ڈاکہ ڈال دیا ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے. اور جو مزید تفصیلات آئی ہیں اس کا یہی کہنا ہے کہ اس میں سے 80% جن کو اوور بل کیا گیا ان کا تعلق پنجاب سے ہے. عامر صاحب، اور میری خوشی کی بات یہ ہے کہ الیکٹرک نے ہمیں اوور بل نہیں کیا، ہم سے کوئی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ جو پاور سبسڈیز ہیں ان کے لیے ہمیں پیسے دینے ہوتے ہیں، یہ جو کمپنیاں ان کو دینی پڑتی ہیں، اور انہوں نے اپنے کچھ پرفارمنس کارکردگی ہے جو اس کو اوور انفلیٹ کرنے کے لیے دکھانے کے لیے صارفین پہ یہ ڈاکہ ڈالا ہے. تو اب مزمل، کیونکہ آپ پنجاب میں ہیں، آپ اوور بل تو نہیں ہوئے، سوال تو یہ ہے، اور اس پر اب ازالہ کیا ہے؟ میں سولر پہ ہوں مکمل طور پہ. میرا گھر، میں نے جان چھڑا لی ان بجلی کی کمپنیوں سے. میں مکمل طور پہ گرین انرجی اور سولر پر زندہ ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی بات تو میں سب کو کہوں گا کہ آپ مہنگے گھر بناتے ہیں، آپ سب کچھ کرتے ہیں، آپ سولر ضرور لگائیں. ٹھیک ہے نا؟ اور مجھے بتایا گیا کہ انڈیا میں تو اب انہوں نے یہ شرط بھی رکھ دی ہے کہ نئے گھر کا نقشہ نہیں پاس کرتے جب تک وہ سولر کا انپٹ نہ دیں کہ ہم سولر لگائیں گے. تو اس لیے شاید میں بچ گیا. لیکن میرے خیال میں جب گورنمنٹ نے بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا اور بجلی کمپنیوں کو سکویز کرنا شروع کیا کہ آپ چوروں کو پکڑیں اور آپ کے لاسز کم ہونے چاہیے. یہ بھی اکتوبر کی بات ہے، ستمبر کی، جب میں اور آپ بات کر رہے تھے کہ جب بجلی چوری کے خلاف ڈرائیو شروع ہوئی ہے اور روز فگرز آ رہے تھے کہ اتنے کروڑوں کی چوری پکڑ لی. میرے خیال میں وہ جو لائن لاسز کا ہر ڈسکو میں گیپ تھا، چوری کا گیپ تھا، وہ کور کرنے کے لیے کیونکہ سختی کی گئی انہوں نے اوور بل کر لیا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی گورنمنٹ کی سطح پر تھوڑی سی اس کی تصحیح کر دوں، یا تھوڑا سا یہ جو اوور بلنگ ہوئی تھی یہ جولائی سے اگست تک، اس سال کا جو 2023 کا جولائی سے اگست کا ایک مدت تھی، اس کے دوران اوور بلنگ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب لاسز بڑھتے ہیں تو ڈسکوز کے اوپر پریشر بڑھتا ہے کہ آپ کے لاسز بڑھتے ہیں، سب ڈویژنز میں ایس ٹی اوز پر پریشر بڑھتا ہے کہ آپ کے ہاں چوری بڑھ گئی ہے. اور جب یہ چوری کرواتے ہیں تو ان لاسز کو کور کرنے کے لیے آپ کے اور میرے جیسے صارفین جو بل دے رہے ہوتے ہیں ان کو اوور بل کرتے ہیں. تو میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکوز پرائیویٹائز ہونی چاہیے. سرکار کا کام ریگولیٹ. اب کیا پوزیشن ہے؟ ریگولیٹر بھی سرکار ہے اور یہ بھی سرکار ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی سرکاری ملازم ہے اور ریگولیٹر بھی سرکاری ملازم ہے. تو مقدمہ تو سرکار کے درمیان آپس میں ہی ہے نا، نیپرا اور ڈسکوز کے درمیان. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس اے کلاسک کیس کہ اگر کے الیکٹرک میں نہیں ہوا اور سرکاری ڈسکوز میں ہوا ہے تو ہمیں سرکاری ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے، ان میں کمپٹیشن لانا چاہیے. یہ کام سرکار کا نہیں ہے، سرکار کو اسے چھوڑ دینا چاہیے، یہ پرائیویٹ سیکٹر کو دینا چاہیے. وہی بلنگ بھی کریں، ریکوری بھی کریں. اور یہ جنہوں نے کی ہے انہیں بہت سخت سزا دی جانی چاہیے. کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. ان کی نوکریاں ضبط ہونی چاہیے، ان پر کرمنل ایف آئی آرز ہونی چاہیے، کیونکہ کنزیومر رائٹس یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس ڈسکوز میں یہ ہوا ہے وہاں پر اتنا سخت ایکشن ہونا چاہیے کہ آئندہ جرت نہ ہو. ٹھیک ہے عامر صاحب، آپ اور میں تو بچے رہے، لیکن یہ جو خبر ہے اس کی بھی بتائے گی وجہ جو ہے، جو ریاست کی انیفیشنسیز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایک پرائیویٹ کمپنی میں اس پہ یہ نہیں نظر آ رہا. اور دوسری جانب ریاست کی جو ناکامی ہے ٹیکس وصول کرنے کا، ابھی تک جن لوگوں نے یہ اوور بلنگ کی ہے ان کے خلاف کسی کارروائی کی خبر ابھی تک نہیں آئی. یہ خبر شیئر تو ضرور ہوئی ہے اور ہم اس پہ ڈسکشن بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ابھی تھوڑا سا جو مزمل مطالبہ کیا تھا کہ کارروائی ہونی چاہیے، ابھی تک کارروائی کی کوئی خبر نہیں آئی.
جی بالکل یہی اور بیسک پرابلم ہے. دیکھیں وقتاً فوقتاً اوور بلنگ ہر ملک میں ہوتی ہے. انگلینڈ کے اندر میں نے دیکھا تھا کہ یہ جو میٹر ریڈنگ کا کلچر ہے, ٹریڈیشنل کلچر ہے, وہاں پر بھی دم توڑ رہا ہے. اور ابھی انہوں نے اپنے جو گھروں کے بجلی کے میٹر ہیں اس طرح سے وہ ان کو الیکٹرانک سائڈ کے اوپر نہیں لائے کہ وہ ان کو سینٹرلی ریڈ کر سکیں اس کے بغیر کہ کسی میٹر ریڈر کو گھر بھیجا جائے. تو اس میں بھی وہ یہ کرتے تھے کہ وہ اصلاً پورے سال آپ کو بل کرتے ہیں, لیکن اس کے 3 مہینے سال کے جو آخری 3 مہینے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ ایکچولی میٹر ریڈنگ لے کے, اور اگر ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اوور بلنگ کی ہوئی ہے تو اس کو پھر ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ ہمیں وہ ایڈجسٹمنٹ والا ایلیمنٹ نہیں نظر آ رہا, کیونکہ غالباً ان کمپنیوں کا خیال ہے کہ اگر کسی نے پیسے دے دیے تو بس کھا پی کے ڈکار مارو اور بھول جاؤ. اور یہاں ایبسلیوٹلی آئی ایگری کہ یہ ریاست کا ایک فیلئر ہے کہ وہ ان کمپنیز کو اس طرح کی ایک ریگولر پریکٹس کو ایک میل پریکٹس میں بدلنے کا ایک موقع فراہم کر رہی ہے. تو ایبسلیوٹلی دس از اے پرابلم ود دس. لیکن آپ کو لگتا ہے دیکھیں ہم نے جب سنا تھا کہ یہ ہورڈنگ اسمگلنگ اس پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, میرا اس وقت یہی سوال تھا اور اب بھی یہی سوال ہے, تو کس سرکاری افسر کو پکڑا گیا ہے, اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ اس پہ بھی میرا سوال ہے کس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ بھی آپ کو یہی نظر آ رہی ہے کہ ریاست جو ہے وہ ٹیکس نہیں وصول کر پا رہی. وہ بھی بار بار کہا جاتا ہے کہ کچھ کارکردگی ایف پی آر کی ادھر ہوئی ہے, ابھی بھی نان ٹیکس فائلرز کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے. لیکن نان ٹیکس فائلر کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ٹیکس فائل مطلب آپ ٹیکس دیتے نہیں ہیں. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ٹیکس وصولی وہ جو کام ہے وہ آگے نہیں, ریٹرنز نہیں فائل کرتے. جی بالکل. ہاں یہ وہ چیزیں اب جو انسٹیٹیوشنلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ افراد کے پیچھے نہیں کر سکتے. 25 کروڑ عوام ہے پاکستان کا, اگر اس کے اندر حکومت کا تخمینہ ہے کہ چلیں اس کا 4% بھی ٹیکس پیئرز کی اس کے اندر وہ آتا ہے, پھر بھی وہ 1 کروڑ آدمی بنتا ہے وہ سارا, تو اب انڈیویجولی ان چیزوں کے اگینسٹ موو نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک انسٹیٹیوشنل کریکشن کی ضرورت ہے. یہ جو پاکستان کے اندر ایک کلچر کو آپ نے ہوا دی ہوئی ہے نا کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ کریں تو آپ بڑی مہربانی ہے آپ کی, اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں, ہم آپ کو ایک اور کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں, لیکن ہم اس کو جرم تصور نہیں کریں گے. ریاست کے پیسے کی چوری جو ہے وہ جب تک باقاعدہ ایک جرم تصور کر کے, چاہے وہ بجلی کے بلوں کی مد میں ہو, چاہے وہ آپ کی ٹیکسیشن کے مد میں ہو, ریاست کے پیسوں کی چوری کو جب تک آپ ایک جرم تصور کر کے اور اس کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی نہیں شروع کرتے انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر, انڈیویجول افرادی کوششوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو تب تک اس صورتحال کے اندر بہتری کی امید رکھنا میرا خیال ہے بالکل احمقوں کی جنت میں رہنے کے برابر ہے, اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں مل سکتا آپ کو. ٹھیک ہے مزمل, جو صارفین جن کو زیادہ پیسے دینے پڑے اب وہ کیا کر سکتے ہیں, ان کے پاس کیا راستہ ہے؟ کیا وہ کمپنیوں کے پاس جائیں, کیا وہ احتجاج کریں, کس کے پاس جائیں؟ کنزیومر رائٹس تو ہے ہی نہیں پاکستان میں. کنزیومر تو سب سے مظلوم آدمی ہے پاکستان میں. ایز کنزیومر میرا کوئی رائٹ نہیں ہے. میرا رائٹ نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ بجلی کی کمپنی مجھے بجلی دے مسلسل, میری بجلی تسلسل سے ملنی چاہیے, مجھے ٹھیک ریٹ پہ ملنی چاہیے, میری ٹھیک بلنگ ہونی چاہیے, میری کمپلینٹ ایڈریس ہونی چاہیے. ایز کنزیومر تو میرے کوئی رائٹس ہی نہیں ہے, کیونکہ دوسری طرف سرکار ہے, اور سرکار جو ہے وہ ہمیشہ طاقتور ہوتی ہے, اور ریگولیٹر بھی سرکار ہے, اور جس سے شکایت ہے وہ بھی سرکار ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے ساتھ یہ پیسے واپس ہونے چاہیے, بینک ریٹ کے حساب سے ان ڈسکاؤنٹ کو جرمانہ ہونا چاہیے. جی مزمل معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, وقت ختم ہو گیا ہے. صارف کے پاس حقوق نہیں ہے, کس کے پاس جائیں؟ سرکار بھی ریگولیٹر ہے. تو خبر اور تجزیہ کا وقت یہاں ختم ہوا ہے. ہمیں پوری ٹیم کی طرف سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.